آپ جہاں پر حجاج کرام ہیں وہیں پر آپ وطن عزیز پاکستان کے سفیر بھی ہوں گے۔ آپ کا ہر اچھا عمل وطن عزیز کی نیک نامی کا سبب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کا نگیٹو عمل وطن عزیز کی بدنامی کا سبب ہوگا۔ اس لیے آپ پر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اچھے سفیر ثابت ہوں گے، اور میں آپ تمام سے تقریباً عمر میں کم ہوں گا، لیکن یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اس سفر پر جانے سے پہلے دو چیزوں کا ہم نے لازمی ملحوظ رکھنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے، دانستہ نہ دانستہ، اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہم کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اس سفر پر روانگی سے پہلے بلکہ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ کر لینی ہے۔ مالک، اب تک کی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں کسی بھی وجہ سے ہوئی، جہالت کی وجہ سے ہوئی، کم علمی کی وجہ سے ہوئی، یا کسی بھی حوالے سے ہوئی، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ کلمات کہنے کے بعد یہ ٹھان لینی ہے کہ میرے اوپر فرائض سے ان میں اگر مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی تھی تو آج ہی میں اس کو کاؤنٹ کر کے اپنے فرائض کو ادا کرنے پر لگ جاؤں گا۔ جو نمازیں قضا ہوئی ان کو قضا کروں گا اور پڑھوں گا۔ حج اگر میرے اوپر پہلے سے فرض ہے اور میں کوتاہی کرتا رہا، اس پر معافی بھی مانگتا ہوں اور اب تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، پہلے میں صاحب نصاب تھا، نہیں دیا، اب بھی صاحب نصاب ہوں، لیٹ کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، اب فوراً ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی کے اوپر حقوق اللہ تمام کو قیاس فرما لیجیے۔ حقوق العباد میں ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم باپ ہیں، ہم خامد ہیں، ہم بیوی ہیں۔ ہمارے اوپر اپنے رشتہ داروں کے، قریب کے، دور کے، ہمسائے کے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس حقوق کے اندر بھی ہم سے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی طرح کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی۔ اے اللہ، معافی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ان بندوں سے بھی ہم نے معافی مانگنی ہے، اور جانے سے پہلے مانگنی ہے۔ اور کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوا ہے تو آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر جائیے۔ یا رب، تیرے لیے میں اسے معاف کر رہا ہوں کیونکہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ کرم فرمائے گا اور اپنے رحم سے رحمت فرمائے گا اور ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ مختصر انداز میں نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے آپ خود اخذ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں، عمل سے، کردار سے، اخلاص سے، للہیت سے، عاجزی اور انکساری سے۔ کیونکہ اللہ کی مخلوق راضی تو اللہ بھی راضی، اور اگر ہم اللہ کے بندوں کو ہم راضی کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، ہم سے وہ صحیح طور پر ناراض ہیں، ان کا بنتا ہے ناراض ہونا، اور میں کہتا ہوں رہن دو ناراض، ساڑھے کی جانا ہے، بہت کچھ جانا ہے، اللہ کی قسم بہت کچھ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جن کے ہم نے دل دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم محسوس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، روزانہ ہمیں ہمارا ضمیر بتاتا ہے کہ اے بندے، یہ تیری کمی کی وجہ سے تیرا یہ نقصان ہو چکا، وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، وہ علمی ہو یا اخلاقی ہو، وہ ہوتا ہے۔ لیکن بندہ اگر سوچنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، غور اور فکر کرنے والا ہو، تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے اس سفر کے لیے اسی طرح بنا دے جو اس راہ کے راہی کے اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف نام کا نہیں، حقیقت کا حاجی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ کس کے لیے؟ اب بولنا ہے سبھی نے، کس کے لیے کرنا ہے؟
اللہ کا نام تو سبھی کو آتا ہے نا، آپ نے کس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ عمل بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ کوئی اس لیے جائے تاکہ مجھے لوگ سمجھیں حاجی صاحب ہر سال جاتے ہیں نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، 30 حج ہو گیا ہے اس کے، میرے کیا الحمدللہ 40 حج ہو گئے ہیں۔ اگر حاجی صاحب آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ لوگ تجھے حاجی کہیں تو کہیں گے، تو مال خرچ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تجھے سخی کہیں تو کہیں گے، تو نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا تاکہ تیری بیوہ کو لوگ شہید کی بیوہ کہیں، تیرے ماں باپ کو شہید کے ماں باپ کہیں تو کہیں گے، لیکن جب تو اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں آئے گا، بخاری کی اس حدیث کو سامنے رکھو جس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے، کوئی عالم ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی غازی ہوگا، کوئی سخی ہوگا، کوئی مجاہد ہوگا، اللہ پوچھے گا کس لیے یہ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ پر ڈنڈی مارنے کی، وہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش ہوگی، یا اللہ پاک تیرے واسطے تھا، تیرے لیے تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے حج کیا تھا، کیے تھے، کئی حج کیے تھے، تیری سوچ اور فکر تو یہ تھی کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا۔ تو قاری اس لیے تھا، تو قرات اس لیے اچھی کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو عالم اس لیے بنا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، مجاہد اس لیے بنا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، وہ ہو چکا۔ اب اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اس کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیا جائے۔ سو یہ بات اس لیے تھی کہ کہیں یہ چھوٹی سی سوچ کی وجہ سے ہم یہ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے لگا کے بھی اگر ہم جہنم میں جائیں تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ اگر ہم رب کو راضی نہ کر پائیں، اپنی انا کو، اپنے تکبر کو اور اپنے مونچھوں کو ہم نیچے نہ کر سکیں، اور جو اندر شیطان کی شکل میں ہمارے اندر تکبر ہے وہ ہم ختم نہ کر پائیں، تو اللہ کو تو عاجزی پسند ہے، اس کو ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ تو کیفیت جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ سو یہ ابتدائی بنیادی باتیں میرے خیال میں کہنا ضروری تھیں، سو میں نے آپ کے گوش گزار کی، امید ہے آپ اس پر عمل فرمائیں گے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں گے، آپ سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری یہ گفتگو اللہ تعالیٰ محض اپنے لیے خالص فرما لے، مجھے ریاکاری سے، تسنع سے، دکھلاوے سے محفوظ اور معمون فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو بھی اللہ تعالیٰ خالص اپنے لیے فرمائے، اس میں ریا، تسنع، دکھلاوے سے آپ سب کے ہر عمل کو محفوظ اور معمون فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں ادائیگی عمرہ کی طرف۔ ہم بیان کرنے لگے تھے تو ایک حاجی صاحب نے کہا پتر اسے دیہاتے جان لگے تو دوسری سان عمرہ دسن لگے، گزارش کی بابا جی آپ جس حج پہ جا رہے ہیں اس حج میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، بہرحال تو ایسے بھی ہمارے سادہ حجاج کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، تو پہلے ہم عمرے کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ ہے آج، الحمدللہ آپ جمعے کے لیے جائیں گے تو جمعہ کے لیے بھی تیاری ہوتی ہے۔ اب ہم جانے لگے ہیں عمرے کی طرف۔ عمرہ کی ادائیگی سے پہلے کچھ چیزیں ذہن میں رکھیے۔ کچھ حضرات آپ میں سے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی پروازیں پہلے 15 دنوں میں ہوں گی، یعنی یکم ذی الحجہ کو پروازیں شروع ہوں گی اور 15 ذی الحجہ تک، یکم سے 15 ذی الحجہ تک آپ کی پروازیں جائیں گی ڈائریکٹ مدینہ شریف، اور پھر 16 سے لے کر یہ اینڈ تک، ذیقعدہ کے اینڈ تک آخری 15 دن جو ہیں یہ پروازیں جائیں گی یہاں پاکستان سے جدہ کی طرف۔ تو آپ میں سے جو بندہ مدینہ شریف پہلے جائے گا وہ یہاں سے بغیر احرام کے جائے گا، مسجد ذوالحلیفہ آپ کو دکھائے گی، وہاں سے احرام کی چادریں پہن کر عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے وہ مکہ شریف تشریف فرما ہوگا۔ اور جن دوستوں کی فلائٹس یہاں سے ڈائریکٹ جدہ ہوں گی وہ اپنا یہاں سے یہ احرام پہنیں گے ایئرپورٹ سے،
اور نیت تب کر لیں گے جب جہاد میں بیٹھیں گے، جہاد روانہ ہو جائے گا، اس کے بعد جا کر آپ عمرہ ادا کریں گے۔ اب آپ تصور کر لیں کہ آپ گھر میں ہیں، تیاریاں شروع ہیں، ان تیاریوں میں چونکہ آپ نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر یا مسجد ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، اس نیت سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یا آپ کی سکرین کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی اور آپ اب بولیں گے، جو بول سکتے ہیں بولیں گے، جو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں گے اور اسے بولیں گے۔ جی، عمرے کی تیاری ہے شروع۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ یہ نظر سبھی کو آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، یہ سنت بھی ہے، اس پر اجر و ثواب بھی ہے، عمرے کے احرام سے پہلے یہ کرنے پر اجر ہے۔ اور کیا کریں گے؟ غسل یا وضو، غسل آپ گھر سے کر لیجئے گا، وضو آپ بے شک ایئرپورٹ پر دوبارہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ خوشبو لگانا یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے، گھر میں ہی آپ اپنے جسم پر خوشبو لگائیں، اور یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد اب آپ تصور کر لیں، اب اپنی سواریوں پر اللہ کے فضل و کرم سے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر آپ کے اناؤنسمنٹ ہو چکے کہ تمام حجاج کرام اپنا احرام پہنیں۔ آپ نے احرام کی یہ 2 چادریں پہن لی ہیں، احرام کی چادریں پہن کر آپ اب نفل پڑھنے لگے ہیں، اور احرام سے پہلے جو آپ نے کام کرنے تھے وہ ہو چکے۔ مردوں کے لیے احرام کیا ہے ذہن میں رکھیے۔ پہلے میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ احرام کہتے کس کو ہیں۔ احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے، احرام وہ پابندیاں ہیں جو یہ 2 چادریں پہننے کے بعد، عمرے کی یا حج کی نیت کرنے کے بعد اور تلبیہ پڑھنے کے بعد جو پابندیاں آپ پر شروع ہوتی ہیں، ان پابندیوں کا نام کیا ہے؟ احرام ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو احرام آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو آپ نے احرام میں جانے کے لیے پہلا عمل کر لیا کہ آپ نے چادریں پہن لیں، 2 چادریں آپ نے پہن لیں، اور یہ سفید چادریں پہننا یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک عمل ہے، سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اگر وقت مقرر نہیں ہے تو آپ تمام احباب نے 2 نوافل ادا کر لینے ہیں۔ مردوں کے لیے الگ جگہ ہوگی، بہنوں بیٹیوں کے لیے الگ سے جگہ ہوگی، آپ وہاں پر 2 نوافل ادا کر لیں گے۔ وقت مقرر کون سے ہیں؟ سورج کے طلوع کے وقت، غروب کے وقت اور زوال کے وقت، یہ 3 اوقات مکروہ۔ اور اسی طرح جب فجر کے وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں تب سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ بھی وقت نوافل کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے غروب تک یہ بھی وقت نماز نوافل کے لیے مکروہ ہے۔ تو ان اوقات، اگر آپ ان اوقات میں احرام پہن رہے ہیں تو یہ نوافل آپ نہ پڑھیں، جو فرض نماز آپ پڑھ چکے ہیں وہ کافی ہے، اور فرض نماز کے بعد ہی احرام پہننا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور یہ 2 نوافل جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے احرام کا حصہ نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد بہنوں کے ذہن میں آیا کہ اسی کی کرنا جائے، آپ نے بھی اسی طرح احرام آپ کا کوئی مخصوص نہیں ہے کہ مخصوص یہ لباس پہنے گی تو آپ احرام میں آئیں گی، تو آپ کے جو پورا لباس آپ پہنتے ہیں وہی آپ کا لباس ہوگا۔ مردوں کے لیے جو بتایا گیا کہ صرف یہ 2 چادریں ہوں گی، ان 2 چادروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ 2 چادریں ہمیں کیا یاد دلاتی ہیں؟ مختصر ایک لفظ ہے کہ موت یاد دلاتی ہیں، ہمیں ہمارا کفن یاد دلاتی ہیں، بس باقی ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی۔ یہ پہن کے بھی اگر میں ختم نہیں ہوتی، میں ہی رہتا ہوں تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میں ختم ہو گئی تو پھر آپ سب کچھ ہیں۔ تو عورت کا احرام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ عورت کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس غسل وغیرہ سے فری ہونے کے بعد عام لباس آپ پہن لیں گی، جہاں تک ممکن ہو پردہ ضروری، سر پر کوئی چھجا یہ آپ کے سامنے ہے اس طرح لگا لیں۔ آپ کے چہرے کی وجہ سے، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے کسی کا ایمان خراب ہوتا ہے اور سبب واقعی میں آپ بنتے ہیں، آپ کی کوشش سے آپ بنتے ہیں کہ کوئی سانو دیکھے، ہمارے خوبصورتی کو دیکھے، تو سبب اگر آپ بنے
تو ان کی نظروں کے گندہ ہونے کا اور ان کے ایمان خراب ہونے کا سبب جان بوجھ کے آپ بن رہے ہیں، تو اس کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہم سبھی کو دینا ہے۔ سر پر کوئی چھجا اس طرح لگا لیں اور اس کے اوپر سے کوئی کپڑا نقاب اس طرح ڈال لیں کہ پردہ بھی ہو جائے، مگر وہ پردے کا کپڑا جو ہے وہ چہرے کو نہ لگے۔ پچھلے سالوں کے اندر وزارت مذہبی امور نے آپ کو اس طرح کا جو سکارف ہے وہ دیا تاکہ ہماری بہنوں کی پہچان رہے کہ یہ پاکستانی ہماری بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں ہیں جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں۔ کسی طرح کا کوئی آپ کو مسئلہ ہوگا تو آپ کے اس سکارف کو دے کر ہمارا جو سٹاف وہاں پر موجود ہوگا، خدام الحجاج ہوں گے، معاونین ہوں گے، وہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کی طرف بڑھیں گے۔ حج کے طویل اور پرہجوم سفر میں عورت کے لیے پردہ کی پابندی بڑی مشکل ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو پردہ کا اہتمام ضروری کیا جائے۔ کسی بھی قسم کا آپ جوتا پہن سکتے ہیں، لیکن جوتا ایسا ہو کہ جو آپ کے چلنے پھرنے میں آپ کی معاملت کا سبب بنے، آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ تو احرام کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں کہ وہ پابندیاں جو احرام کا لباس پہننے اور نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد جو پابندیاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، ان پابندیوں کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ احرام۔ جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے نوافل ادا کر لیے، احرام کی چادریں بھی پہن لیں، اب ہے اگلا کام نیت کرنا۔ نیت ہم کس کی کریں گے؟ اب عمرہ کی کرنے لگے ہیں۔ کب کریں گے؟ یہ اہم ترین بات ہے۔ یہ ہم تب کریں گے جب جہاز میں بیٹھ جائیں گے، جہاز فضا میں پہنچ جائے۔ کیوں کریں گے؟ پچھلے سال ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے آج پر، ہم ایئرپورٹ پر ہی تھے جب ہماری جنگ لگی ہوئی تھی ہمارے بدترین دشمن سے، تو ہمارے حجاج کرام جہاز میں بیٹھ چکے ہوئے تھے، جہاز روانگی کے لیے تیار تھا، بلکہ پش بیک بھی ہو چکا ہوا تھا، اور ادھر سے انہوں نے پہلے اپنی خباثت کا مظاہرہ کر دیا تھا اور اس کو منہ توڑ جواب ہماری افواج نے دیا تھا۔ تو الحمدللہ تو اس نے منہ کی کھائی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو، پاکستان کو اور ہماری افواج کو عزت عطا فرمائی۔ تو اس وقت ہمارا حج آپریشن چل رہا تھا اور حجاج کرام بیٹھ چکے تھے، بہت سارے وہ تھے جو نیت بھی کر چکے تھے، اب وہ حجاج کرام واپس اتارنا پڑا انہیں، کیونکہ پروازیں ساری منسوخ ہو گئیں، کینسل ہو گئیں، رک گئیں۔ جو لوگ نیت کر چکے تھے وہ پابندیوں میں اب آ گئے، وہ جب تک جائیں گے نہیں وہ پابندیوں میں ہی رہیں گے، یا تو احرام توڑیں اور ان کو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے میرا مشورہ اپنے احباب کو یہی ہوتا ہے کہ آپ تب نیت کریں جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز روانہ ہو جائے، خلا میں پہنچے فوراً نیت کر لیں۔ فوراً کیوں کر لیں روانگی کے بعد؟ اس لیے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، اور تھکاوٹ کی وجہ سے جہاز میں بیٹھتے ہی روانگی کے ساتھ ہی آپ کو نیند آ جاتی ہے اور پورا سفر آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، میقات گزر جاتا ہے اور آپ نے نیت نہیں کی ابھی تک، اور نیت کرنا آپ کے احرام کا انتہائی اہم ترین حصہ۔ اب دو صورتیں ہی ہوتی ہیں، یا تو آپ کو دم دینا پڑے گا یا پھر آپ کو واپس آ کر نیت کرنی پڑے گی۔ تو حاجی صاحب کو جب دم دینے کا وقت آتا ہے تو دم نکلتا ہے، سمجھائیے نا کیوں؟ اس لیے نکلنا بھی چاہیے، بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، 80-90 ہزار لاکھ روپے کے قریب دم پڑتا ہے، تو کیا آسان تھوڑی ہے؟ جی دم کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو یہ اتنا مہنگا جو ہے وہ دم پڑتا ہے، تو وزارت مذہبی امور کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے حجاج کرام کو کوئی دم وغیرہ نہ پڑے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ شرعی آپ نے جو واجب توڑا ہے، واجب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں واجب تھیں، ان واجبات میں سے کسی واجب کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اس خلاف ورزی کی وجہ سے آپ کے اوپر دم آیا، یعنی ایک قربانی آپ پر لازم آئی جو آپ نے حدود حرم کے اندر پیش کرنی ہوتی ہے اپنے اس صاحب کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے، اس واجب کے ترک کی وجہ سے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو نیت ہم نے تب کرنی ہے جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز روانہ ہو جائے۔ نیت کیا کریں گے؟ میرے ساتھ ساتھ نے بولنا ہے، اے اللہ عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، آسان فرما اور قبول فرما، آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت آپ نے کر لی، نیت کرنے کے ساتھ ہی
اب آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے؟ مختصر بات کر کے آگے نکلوں گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کون سا حج اور عمرہ زیادہ مقبول ہے؟ محبوب نے فرمایا جس میں بلند آواز سے اور کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھا جائے وہ حج اور عمرہ مقبول ہی مقبول ہے۔ اور محبوب کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جب عمرہ یا حج کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کا ثواب اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو تیار ہیں تلبیہ کے لیے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ۔ میرے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ بلند آواز سے مردوں نے پڑھنا ہے، بہنوں بیٹیوں نے آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ کی سپیڈ یہ رہی، آواز یہ رہی تو میں بہت جلدی انشاءاللہ تھک جاؤں گا، تو سمجھ گئے؟ دوبارہ ہم پڑھنے لگے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آخری بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ہم تیز تیز چلیں گے۔ تو نیت آپ نے کر لی، وہ پابندیاں اب آپ کے اوپر شروع ہو چکی ہیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب پہلا انعام اللہ تعالیٰ کو حاجی صاحب عطا فرما رہا ہے۔ پہلا پروٹوکول جو آپ کو نیت کرنے کے بعد ملا وہ کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث فرمایا کہ عمرہ اور حج کرنے والا جب عمرہ یا حج کا احرام پہن کر نیت کرتا ہے، نیت کرنے کے بعد دعا وہ بعد میں مانگتا ہے، اللہ قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ تو اب آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی پہلی میزبانی شروع ہو چکی، آپ کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہو چکا کہ آپ جو دعا مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ احرام کی کیا پابندیاں ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس کو بولیں گے، یہ بولیں گے کہ میں پڑھوں گا اور آپ بولیں گے کہ ممنوع، کہ حالت احرام میں یہ چیزیں آپ پر منع ہیں۔ اس سے پہلے جو چیزیں آپ کو بتائی گئی تھیں وہ جائز تھیں احرام کی حالت میں جب آپ نہیں آئے تھے۔ اب بہت ساری چیزیں انہی میں سے وہ ہوں گی کہ جو آپ ناجائز ہو جائے گی۔ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے جی؟ مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے ساری یا چارہ ڈھانپنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بولا منع ہے جی۔ وگ وغیرہ پہننا، نیکر انڈر ویئر پہننا، ناخن یا بال کاٹنا، بنیان پہننا، دستانے اور موزے پہننا، جو ایسا بول رہے ہیں جو نہیں بول رہے ہیں ان کے لیے بھی منع ہے۔ اے نہیں کہ ایسے چپ رہا کہ منع نہیں ہوگا، منع سبھی کے لیے ہے۔ اچھا جی، مہندی کلر اور خوشبو لگانا منع ہے۔ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، ایسی چپل جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چپ جائے منع ہے۔ خشکی کے جانور کا شکار کرنا، شکار میں کسی کا تعاون کرنا منع ہے۔ میاں بیوی کے مخصوص باتیں وغیرہ کرنا منع ہے۔ جھگڑا اور فوش گوئی کرنا کس حالت میں؟ آگے پیچھے اے نہیں کہ مفتی صاحب نے کیا سی احرام میں جھگڑا مننا ہے، ہوں اسی پہلوان آ جاؤ میدان ایج نہیں جے کرنا۔ جھگڑا اور فوش گوئی یہ احرام میں بھی منع اور آگے پیچھے بھی منع ہے جناب۔
تو اب تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام کی پابندی ہیں، احرام میں یہ منع ہے۔ اب یہ چیزیں حقیقی طور پر تو منع نہیں ہے نا، یہ ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا یہ منع ہے۔ خوشبو لگانا یہ سنت چیز ہے، ناخن تراشنا سنت عمل ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے چلا، تو یہ سارے جائز کام ہیں۔ تو جب جائز کام اللہ کے بندوں اللہ نے منع کر دیے تو ناجائز کام ہمارے احرام میں کیسے جائز رہیں گے کہ ہم فلاں کی غیبت کریں، فلاں کی چغلی کریں، فلاں کو اچھا اور فلاں کو برا ہم کہیں؟ یہ چیزیں اچھی ہوں گی، یہ پسندیدہ ہوں گی، یہ ہمارے اس عمل کو مضبوط کریں گی یا کمزور کریں گی، ہماری روحانیت میں بلندی کا سبب بنے گی یا پستی کا سبب بنے گی؟ یہ غور طلب چیزیں ہیں، اس پر ہم نے ہر لمحہ سوچنا اور غور فکر کرنا ہے، اور جو چیزیں عمل کرنے والی ہیں جس میں ہماری روحانی ترقی کا سبب بنے وہ ہم نے اپنانی ہے، جو ہماری تنزلی کا سبب بنے ان کو ہم نے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ جو چیزیں حالت احرام میں جائز ہیں، آپ نے یہی بولنا ہے پڑھ کے جائز ہے۔ جی جناب، یہ چھتری استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ مرد حضرات یہ ہاتھ والی جو چھتری ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو لے سکتے ہیں، بہنیں بھی لے سکتی ہیں، لیکن بہنوں کے لیے کچھ ایسی چھتریاں ہوتی ہیں جو سر کے اوپر فکس انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بہنیں تو پہن سکتے ہیں لیکن مرد حضرات حالت احرام میں نہیں پہن سکتے، اس سے آگے پیچھے آپ پہن سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ انگوٹھی پہننا بولیے، اب یہ جائز چیزیں چل رہی ہیں، انگوٹھی پہننا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن مرد کے لیے وہی، آپ چاہے حالت احرام میں ہیں چاہے غیر حالت احرام میں ہیں، 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھیاں مرد حضرات پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زیور مرد کے لیے جائز نہیں۔ خواتین جو ہیں وہ چاہے سونے کی پہنے یا اس کے علاوہ دھات کی پہنے وہ پہن سکتی ہیں۔ زخموں پر پٹی باندھنا، تھک گئے ہیں؟ اچھا چلیں، تھک بھی گئے ہیں تو یہ کام تو کرنا ہے بھائی۔ گھڑی پہننا جائز ہے، بیلٹ باندھنا جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ ہمارے احرام کا حصہ نہیں ہے، اور یہ ہم بیلٹ جو باندھتے ہیں وہ احرام کے مضبوطی کے لیے نہیں باندھتے، یہ ہم اپنے سامان کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو آپ پہن سکتے ہیں۔ غسل وغیرہ کرنا جائز ہے، لیکن غسل میں احتیاط یہ ہے، حالت احرام میں احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ حالت احرام میں احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ غسل تو ہم کریں گے لیکن اس انداز میں کریں گے کہ نہ تو ہم نے شیمپو لگانا ہے، نہ ہم نے صابن خوشبو والا لگانا ہے، نہ ہم نے میل کچیل صاف کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی صاحب حالت احرام میں محبوب کریم نے ارشاد فرمایا، حاجی جتنا میلا کچیلا ہوتا ہے رب کو اتنا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زیب و زینت کو مکایا ہوا ہے، ختم کیا ہوا ہے، عاجزی انکساری اور میری بارگاہ میں مٹ کے آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حکم ہے کہ آپ اگر پسینے کی سمیل وغیرہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ پانی بہا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ مرد حضرات اس طرح کا چپل پہن سکتے ہیں، بہنیں بھی پہن سکتی ہیں، لیکن بہنوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے جائز ہے کہ یہ پہنیں، حالت احرام میں جو ہے وہ یہ احرام میں یہ چیزیں ممنوعات احرام میں سے نہیں ہیں، یہ چپل مرد پہنیں گے۔ خواتین بھی اس کو پہن سکتی ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ جو بھی آپ پہننا چاہیں خواتین جو ہے وہ پہن سکتی ہیں۔ مرد حضرات حالت احرام میں یہی پہنیں گے، یا ایسا جوتا پہنیں گے کہ جس سے پاؤں کی اوپر کی ہڈی جو ابری ہوئی ہے وہ ننگی رہے، آپ کے دونوں گٹے ننگے ہیں، اور ٹخنوں کے پیچھے جو ابری ہوئی ہڈی ہے آپ کی وہ بھی ننگی رہے، یہ چیز ضروری ہے۔ اچھا، یہاں تک ہماری باتیں ہو گئیں حالت احرام میں آنے سے پہلے کی چیزیں، حالت احرام میں آنے کے بعد جو پابندیاں ہیں وہ چیزیں، اور ہم نے نیت احرام اور تلبیہ پڑھ لیا، جہاز میں آپ بیٹھے تھے، اب آپ تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر عبادت کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات کیا ہے۔ فرض اگر کسی عبادت کا چھوٹ جائے تو کیا خیال ہے، وہ عبادت ہو جاتی ہے؟ بولیے، نہیں ہوتی۔ اسی طرح عمرے اور حج میں جو چیزیں فرض ہیں ان فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا تو ہمارا وہ عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ اور سال میں کتنے حج ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی فرض رہ گیا تو حج تو گیا۔
اچھا، واجبات جو ہیں وہ نماز کا اگر کوئی واجب رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو ہوتا ہے، اسے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خاصا حج اور عمرے کے جو واجبات ہیں، حج اور عمرے کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر رہ جائے تو اس کا سجدہ سہو وہی دم ہوگا جو میں نے پہلے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب ہم ان کو دیکھنے لگے ہیں کہ عمرے کے اندر کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ پوری توجہ اور پورے جوش کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ عمرے کے فرائض، پہلا فرض کیا ہے جی؟ احرام، نیت اور تلبیہ۔ یہ آپ کر چکے ہیں کہ نہیں؟ کر چکے ہیں۔ کہاں پر آپ ہیں؟ جہاز میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روحانی طور پر آپ جہاز میں تشریف فرما ہیں۔ عمرے کا دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا۔ یہ آپ کر چکے ہیں؟ نہیں کیا ابھی آپ سفر میں ہیں۔ تو عمرے کے اب ہم واجبات دیکھنے لگے ہیں۔ عمرے کا پہلا واجب کیا ہے؟ صحیح کرنا۔ صحیح کیا ہوتی ہے اور ایسے ہی طواف کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور عمرے کا دوسرا واجب کیا ہے؟ حلق کروانا یا قصر کروانا۔ حلق کیا ہوتا ہے؟ بال مڈوا دینا بالکل پورے کے پورے۔ اور قصر کیا ہوتا ہے؟ بالوں کا چوتھائی بالوں کا کٹوا دینا مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے پورے سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ میں سے ایک پورا یا 1 انچ کے برابر بال کاٹ لینا، یہ آپ خواتین کا جو ہے وہ قصر ہوتا ہے۔ تو عمرے کے فرائض اور واجبات آگے سمجھ۔ عمرے میں ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ احرام، نیت، تلبیہ۔ دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز، پہلا فرض کیا ہے جی؟ دوسرا فرض، تیسرا فرض اللہ دے بندو، میں نے کہا تیسرا فرض کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے ذہن کو حاضر رکھنا۔ اچھا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے سوال جواب کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی ہوشیار رہتا ہے۔ اگر نہ کریں تو ہم سو جاتے ہیں۔ ہم سوال جواب اینڈ میں، بیچ میں اگر ہم بات کریں گے تو ایک تو بات کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے، دوسرا جو ہے ٹائم بھی زیادہ اس پر لگ جاتا ہے۔ آخر میں سوال آپ لے کر بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ یہ فرائض اور واجبات آپ نے دیکھ لیے۔ اب ہم چلنے لگے ہیں عمرے کے مراحل کی طرف۔ پہلا مرحلہ تھا، پہلا فرض تھا، آپ ادا کر چکے۔ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جہاز لینڈ کر گیا، آپ جدہ شریف اتر چکے یا آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف آ چکے، اور اب آپ اپنے ہوٹل میں موجود ہیں، سامان رکھ لیا، چابیاں آپ کو مل گئی کمروں کی، اور آپ نے آرام کرنا تھا آرام کر لیا، سونا تھا سو لیا، نہانا تھا نہا لیا۔ اب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک تو نے اپنے گھر میں اپنے حاضری کی سعادت عطا فرما دی، اور بار بار یہ سعادت عطا فرما دی۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، خدا کا شکر کرتے ہوئے، اور اپنی قسمت کے اوپر فخر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، آپ نے مزید عاجزی انکساری کا اظہار کرنا اس کی بارگاہ میں، مزید دعائیں مانگنی اس کی بارگاہ میں۔ اس سرزمین مقدس میں آپ تشریف فرمائے ہیں جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا، جہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک قدموں سے چلتے پھرتے رہے، یہیں پر پیدا ہوئے۔ یہ وہ بے آب و گیا وہ وادی ہے جہاں پر جناب خلیل اللہ نے اپنے معصوم بیٹے جناب اسماعیل کو چھوڑا تھا اور دعا مانگی تھی، تو جناب ابراہیم کی دعاؤں کے مرکز کے اندر آپ تشریف فرمائے ہیں۔ اس مقدس جگہ پر آپ تشریف فرمائے ہیں جس مقدس جگہ کی طرف آپ کے اور میرے دادا جان جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں بار پیدل سفر کیے، جہاں پر ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا، جہاں اس جگہ پر ہر سال اللہ تعالیٰ کی اذن اور توفیق سے، استطاعت سے اللہ کے انبیاء حج کے لیے جلوہ فگن ہوتے ہیں، بعض روحانی طور پر اور بعض جسمانی طور پر بھی رب جن کو چاہے۔ آپ اس سرزمین مقدس پر تشریف فرما ہے۔ آپ اب بس کے ذریعے پہنچے مسجد حرام کے باہر، آپ پہنچ چکے ہیں۔ مسجد حرام کے 100 سے زیادہ دروازے ہیں، جس بھی دروازے سے آپ انٹر ہو رہے ہیں آپ کو اس کا نمبر پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ نکلیں تو آپ باہر کوئی نشانی رکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ واپسی ہم نے اس راستے سے ہم آ رہے ہیں، پھر یہ راستہ ہے ہم نے جو واپس جانا ہے۔
مسجد میں داخلے کی آپ نے دعا مانگ لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد کی خوبصورتی کی طرف نہیں دیکھنا، نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، کیفیت بنانی ہے، اور یہ بنانے سے بنتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو کرنے سے، کوشش کرنے سے ہوتا ہے، بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اماں بھی دودھ کوئی نہیں دے دیتی۔ مسجد میں آپ داخل ہو چکے، اب نہ مسجد کی خوبصورتی کی طرف توجہ جانی چاہیے، نہ اللہ کی دوسری مخلوق کی خوبصورتی کی طرف توجہ جانی چاہیے۔ اللہ کے بندے بندیاں پوری دنیا سے وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، ہر طرح کا بندہ، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چٹا بھی، کالا بھی، گورا بھی، اور چھوٹا بھی، موٹا بھی، سارے وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن اب ہماری توجہ کا مرکز وہ ذات ہونی چاہیے۔ جب وہ ذات ہوگی تو پھر ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مسجد حرام کو آپ نے کراس کیا، لوگ طواف کر رہے ہیں، وہاں پر پہنچے، ان کو کراس کیا، سیڑھیاں آ گئیں، ان کو کراس کیا، مزید سیڑھیاں اترے، نیچے اترے، مزید نیچے اترے، یہاں تک کہ حاجی صاحب اب آپ ایسے صحن میں موجود ہیں جہاں پر سفید مرمر کا پتھر رکھا ہوا ہے، اور درجہ حرارت 50 کے قریب ہونے کے باوجود وہ پتھر جو ہے گرم کوئی نہیں، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے۔ اور نظریں میں نے کہا جھکا کے رکھنی ہیں۔ آپ اس صحن میں پہنچے، دائیں طرف ہو جائیں، بائیں طرف ہو جائیں، تاکہ سیڑھیوں سے اترتے چڑھتے ہوئے لوگ آپ کی وجہ سے اور آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اب آپ حاجی صاحب نظریں اٹھائیں، آپ کی نظروں کے سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر جب بندہ مومن کی بیت اللہ پر پڑتی ہے، وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، جناب آپ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ عطا فرمانا۔ اس کے بعد ساری دعائیں جو بھی مانگتے جاؤ، پہلی دعا پہلی نظر پر قبول، تو باقی ساری پیچھے ساری قبول ہی قبول۔ مسجد حرام میں آپ پہنچ چکے، صحن حرم کے اندر، بیت اللہ کے صحن کے اندر، مطاف کے اندر اب آپ تشریف فرمائے ہیں۔ دعائیں آپ نے رج کے مانگ لی ہیں، ایک دعا ہر جگہ پر آپ نے مانگنی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اے اللہ امت مسلمہ کی عزت رفتہ کو بحال فرما۔ یہ دعا ہر جگہ پر کرنی ہے۔ اللہ کے گھر کے کتنے کونے ہیں جی؟ 4 کونے ہیں، اور آپ نے جو سفر یہ عمرے کے اگلا مرحلہ دوسرا فرض آپ نے ادا کرنا ہے وہ ہے کیا تھا؟ طواف کرنا۔ عمرے کا دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری بات مکمل ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، اس لیے میں بعض اوقات پچھلی باتوں کو بھی ساتھ ٹچ دے دیتا ہوں۔ تو عمرے کا دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے کے لیے آپ صحن حرم کے اندر موجود ہیں، دعائیں آپ نے رج کے مانگ لی ہوئی ہے، اور اب اللہ کے گھر کے ہیں 4 کونے، آپ نے ایک ہی کونے سے طواف شروع کرنا ہے، اور وہ کون ہے؟ حجر اسود والا۔ حجر اسود کے والے کونے کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، سبز لائٹ جس کونے کی سیدھ میں لگی ہوئی ہے، اس لائٹ کو آپ پشت کریں گے تو آپ کا چہرہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی 4 دیواروں میں سے ایک دیوار میں دروازہ لگا ہوا ہے، بس وہ دروازہ جس کونے کے قریب ہے اسی کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ آپ وہاں پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، پیچھے آپ کے سبز لائٹ ہے اور آگے آپ کے حجر اسود ہے۔ آپ اس مقام پر پہنچ کر اب آپ نے جناب چند ایک کام کرنے ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے۔ جیسے نیت ہم نے شروع میں کی تھی، اے اللہ میں عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، آگے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت آپ نے کر لی، مردوں نے استوا کر لینا ہے۔ استوا کیا ہے؟ دایاں کندھا ننگا کر لینا۔ اور دوسرا کام یہ کر لینا ہے کہ آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جانا ہے۔ حجر اسود کے آپ سامنے ہیں، اور پہلے جو آپ نے کیا تھا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وہ استقبال تھا، اب آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ حجر اسود کی طرف کریں گے،
بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے چوم لینا ہے بغیر آواز کے، یہ کر کے اب آپ نے گھوم جانا ہے۔ حجر اسود کیا ہے اس پر ہم اگلے سیشن کے اندر بات کریں گے، ابھی وقت کی قلت کی پیش نظر میں آگے نکلنے لگا ہوں۔ اب آپ نے یہاں سے پھر جانا ہے اور آپ کا دل والا حصہ بیت اللہ اور حجر اسود کی طرف ہے، اور اب آپ نے پہلے 3 چکروں کے اندر یہ رمل کرنا ہے۔ رمل یہ مرد حضرات پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلیں گے، بہنیں اپنے روٹین وائز چلیں گے، اور مرد حضرات بھی جہاں پر رش نہ ہو وہاں پر یہ اکڑ کے چلیں گے، وگرنہ رش کی صورت میں وہ جیسے آسانی ہو ویسے چل سکتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ پہلے 3 کونوں تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ مثال پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، تو یہ تیسرے کونے تک آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ یہ رکن یمانی والا کونے ہے، یہاں سے لے کر اس کونے تک نارمل انداز میں چلنا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہاں پر اللہ کے 70,000 فرشتے موجود ہیں، بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سو آپ نے یہ چکر پورا کیا، حجر اسود کے سامنے آپ پہنچے، آپ نے پہلا استلام شروع کرتے ہوئے کیا تھا، اب دوسرا استلام کرنا ہے۔ استلام کر لیا، اور استلام بالکل حجر اسود کے سامنے ہونا چاہیے، نہ ایک قدم پہلے اور نہ ہی ایک قدم بعد میں۔ تو اس طرح آپ نے یہ ایک چکر آپ کا مکمل ہوا، دوسرا چکر بھی اسی طرح کریں گے، تیسرا چوتھا ساتواں چکر بھی آپ کا اسی طرح مکمل ہوگا، اور یہ 7 چکر لگانے کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ ہے 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف کی ادا کرنا۔ وہ آپ مقام ابراہیم پر ادا کریں گے۔ مقام ابراہیم کیا ہے وہ اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ۔ مقام ابراہیم کے سامنے پیچھے، اس سے پیچھے جہاں پر جگہ ہو آرام سے وہاں پر پڑھنا ہے، جہاں پر لوگ طواف کر رہے ہوں وہاں پر نہیں کرنا۔ ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ آپ پر گر گیا اور اس کے اوپر دوسرا اور تیسرا، اور پھر آپ اٹھیں گے نہیں، آپ کی روح اٹھے گی خیر سے۔ سو اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ نے پیچھے ہو کے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے احباب آپ کو پرچیاں دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، یہ پرچیاں نہیں، کسی کے کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کے دے دیجیے۔ ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا، میں آپ کو پکڑا دوں گا، جس نے سوال لکھنا ہے جن کے کوئی سوال ہوں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ان کو پرچیاں مل جائیں گی۔ اچھا جی، تو 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف کے آپ کے ادا ہو گئے، یہ آپ کا بحمدہ تعالی طواف ہو گیا پورا، اور یہ عمرے کا دوسرا کیا تھا؟ دوسرا فرض تھا، یہ عمرے کا دوسرا فرض تھا، بحمدہ تعالی یہ ادا ہو چکا۔ اب عمرے کے واجبات شروع ہوتے ہیں۔ عمرے کے حرم میں آپ داخل ہو گئے، مطاف کی طرف آپ بڑھ چکے، مطاف میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کی شیٹ میں لگی ہوئی سبز لائٹ پر اپنا طواف بھی آپ نے شروع کر لیا۔ یہ طواف آپ کا مکمل ہو گیا، اور طواف کے یہ دائیں کندھا ننگا کرنا، اس کو کیا کہتے تھے؟ استوا کہتے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اور استوا صرف مرد حضرات کرتے ہیں، خواتین نہیں کرتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں کے درمیان مرد حضرات رمل کریں گے، خواتین نہیں کریں گی۔ یہ اوپر والی سلائڈ کے اوپر یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ استقبال ہے، نیچے آپ کو دکھایا جا رہا ہے حجر اسود کے بعد یہ آب زمزم پی رہے ہیں آپ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد۔ زمزم کیا ہے حاجی صاحب؟ زمزم وہ پانی ہے جس کو پینے کے لیے میرے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اس سے سیر نہیں ہوتا اور منافق اس کو زیادہ پی نہیں سکتا۔ صحابہ کو حکم فرمایا، صحابہ رج کے پیو، اور اتنا رج کے پیو کہ تمہاری پسلیاں پھول جائیں۔ اور میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ زمزم جس نیت، سوچ، فکر اور دعا سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سو آپ نے رج کے زمزم بھی پی لیا۔ زمزم پینے کے بعد صحیح کے لیے صفا کی طرف جاتے ہوئے آپ نے 9واں استلام پھر کر لینا ہے۔ 9 استلام آپ کے مکمل ہوئے، اور اس کے بعد اگلا جو کام آپ نے شروع کرنا ہے وہ ہے عمرے کے واجبات۔ صفا پر اب آپ پہنچ چکے ہوئے ہیں، صفا پر پہنچ کر اب آپ نے دعا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے، اے اللہ میں عمرے کے صحیح کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، آگے آسان فرما قبول فرما، بولیے آسان فرما اور قبول فرما۔ وہاں جب آپ تشریف فرما ہوں گے دعا کریں کہ میں ساتھ ہوں تو میں بلواتا رہوں گا آپ کو، نہیں تو تسی خود ہی بولانا جی۔
اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ بولیں۔ صفا پر آپ موجود کھڑے ہیں، نیت آپ نے کر لی ہے، صفا سے آپ چلے مروہ تک پہنچے، یہ ایک چکر پورا ہو گیا۔ مروہ سے چلے صفا تک آپ کا دوسرا چکر۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، اس پر بھی ڈیٹیل انشاءاللہ دوسرے سیشن کے اندر ہم بات کریں گے اس پر۔ یہ سبز لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سبز لائٹیں وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی بندی جناب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑتے ہوئے جناب معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں یہاں پر دوڑی تھیں۔ ان کا یہاں پر دوڑتے ہوئے جانا، دوڑتے ہوئے واپس آنا اللہ کو اس قدر پسند آیا، فرمایا اے ہاجرہ تیری یہ ادا ہم نے اس قدر مقبول عام کر دی ہے، کوئی نبی ہے، رسول ہے، غوث قطب ابدال جو بھی ہوگا، جب تک یہ آپ کی اس ادا کو نہیں اپنائے گا اس کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ادائیں اس کو پسند آ جاتی ہیں اللہ رب العزت ان کو حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے، بقا دے دیتا ہے، ہمیشگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حج عمرے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے انہی بندوں کی اداؤں کے ادا کرنے کا نام ہے۔ تو یہ آپ نے 7 چکر آپ کے پورے ہوئے، یہ یہاں پر میلین اختورین کے اندر آپ نے اپنی رفتار کو مردوں نے تیز کرنا ہے، بہنوں بیٹیوں نے اپنی عام رفتار سے تھوڑا سا تیز کر لینا ہے، مردوں نے تھوڑا دوڑ لینا ہے تاکہ اماں صاحبہ کی اس ادا کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد صحیح کی نیت سے آپ نے صفا اور مروہ پر آپ تشریف لے جائیں گے۔ صفا اور مروہ آپ کا پورا ہوا، عمرے کا آپ کا پہلا واجب پورا ہوا۔ اس کے بعد آخری آپ کا واجب رہتا ہے، آخری عمل رہتا ہے کس کا؟ عمرے کا۔ آخری عمل مردوں کے لیے کیا تھا؟ مردوں نے کیا کرنا ہے؟ حلق کروانا ہے، ٹنڈ کروانا ہے، اور ٹنڈ ہی کروانا ہے۔ اے نہیں کہ نہیں یار بال میرے بڑے خوبصورت ہیں، بال آ جائیں گے۔ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمانی ہے، اور ہر نیکی وہاں حدود حرم کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ملنے والی ہے۔ تو پھر ایسی جگہ پر جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 ہو، وہاں پر بال کیا، وہاں پر تو 1,00,000 گردنیں ہوں تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ سو بہنوں نے اپنی اس ادا کو اپنے کمرے کے اندر جا کر ادا کرنا ہے، اس واجب کو آپ نے وہاں پر جا کر ادا کرنا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ آپ کا عمرہ ہو گیا مکمل۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ تمام احباب میرے ساتھ عمرے کے جو 4 ایک چیزیں ہیں ہم ان کو ترتیب سے اس کو دوبارہ دہرا لیں۔ تیار ہیں؟ عمرے میں کتنے کام تھے؟ بولتے جائیں، یہ نکل تو مروا رہا ہوں میں آپ کو۔ کتنے کام ہیں؟ پہلا کام کیا تھا؟ احرام، نیت اور تلبیہ۔ دوسرا کام کیا تھا؟ طواف کے کتنے چکر تھے؟ کہاں سے شروع ہونا تھا؟ حجر اسود سے شروع ہونا تھا۔ کہاں پر مکمل ہونا تھا؟ حجر اسود پر۔ استلام کے اچھا وہ طواف کے ساتھ اور کیا کرنا تھا؟ استلام کرنا تھا۔ 7 چکروں میں کتنے استلام ہوں گے؟ 8 ہوں گے۔ 8 استلام آپ کے ہو گئے۔ اچھا طواف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2 نفل واجب و طواف کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ زمزم پینا ہے۔ زمزم پینے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ صحیح کے لیے جانا ہے۔ صحیح کے لیے کہاں جانا ہے؟ صفا پر جانا ہے۔ صفا سے کدھر جانا ہے؟ مروہ کی طرف جانا ہے۔ یہ آپ کے کتنے چکر ہو گئے؟ اور مروہ سے پھر کدھر آنا ہے؟ چکر کتنے ہوں گے ٹوٹل؟ 7 ہوں گے۔ آپ کا 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پر۔ آپ کا عمرہ بحمدہ تعالیٰ مکمل ہو گیا۔ سمجھ تو نہیں آیا؟ آ گیا، جزاک اللہ۔ چلیں جی، عمرہ ہمارا مکمل ہوا۔ مزید آپ عمرے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد عائشہ سے، جعرانہ سے، اور اسی طرح طائف سے، اور اسی طرح مدینہ منورہ سے، حدیبیہ سے جو ہے آپ جا کر احرام پہن کے نیت کر کے آپ آگے جتنے مرضی عمرے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا شروع ہوتا ہے حج۔ تیار ہیں جی؟ حج کی طرف چلیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو حج ہمارا شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو۔ کب شروع ہوگا؟ یہ حج کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر اس پر مختصر انداز میں اس کی ہم تفصیل کریں گے۔ حج کی اقسام کتنی ہیں؟
اچھا آپ ذرا میرے اوپر مہربانی فرمائیں گے کہ تھوڑا بولتے چلیں گے کیونکہ میں تھک چکا ہوں، اور اب ہماری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے جب حجاج کرام فل اپنی جو ہے وہ توجہ کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں اسی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں۔ اچھا، تو حج کی قسمیں کتنی ہیں جی؟ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم کے حج کے فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ حج کے مقامات، حج کے ایام، حج کے واجبات 6۔ یہ ٹوٹل یہ آپ کا حج ہے۔ حج کی اقسام کتنی؟ حج کے فرائض، حج کے مقامات، حج کے ایام، واجبات 6۔ حج کی اقسام کتنی تھیں؟ ہم چپ ہو گیا تو جی۔ حج کی اقسام 3 ہیں۔ پہلی قسم اب بتانے لگے ہیں آپ کو۔ پہلی قسم ہے حج تمتع، اور دوسری قسم ہے اچھا حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ اس کو تمتع کیوں کہتے ہیں؟ آپ کس لیے جا رہے ہیں حجاز مقدس؟ حج کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ جا تو رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا عمرہ، تو حج تمتع یہی ہے کہ جاتے ہوئے آپ عمرے کی نیت کریں، عمرہ ادا کر لیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ سادہ لباس میں آ جائیں۔ حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل سے الگ سے حج کا احرام پہنیں، اور پھر آپ احرام حج میں آ جائیں، حج کے احرام میں آ جائیں۔ حج کی اس قسم کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع کہتے ہیں، حج تمتع کہتے ہیں۔ تو عمرہ آپ نے ادا کر لیا ہے نا؟ اب آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ حج ادا کرنے۔ اب دیکھیں ان دونوں کو الگ الگ اسی لیے ہمارے احباب نے، وزارت کے احباب نے بنایا تاکہ حاجی کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا جائے کہ عمرہ الگ ہوتا ہے اور حج الگ ہوتا ہے۔ کس میں؟ حج تمتع کے اندر۔ اس کے بعد حج کی دوسری قسم کون سی ہے جی؟ حج قران۔ قران کا معنی ہے ملانا۔ حج قران کو قران اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں عمرہ اور حج ملائے جاتے ہیں۔ کیسے ملائے جاتے ہیں؟ جب نیت کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے، اے اللہ میں عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ جا کر آپ عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اسی احرام میں رہتے ہوئے آپ حج ادا کرتے ہیں، تو آپ نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا۔ تو یہی قسم، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ قران۔ اب دیکھیے دونوں خانوں کو آپس میں ملایا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں عمرہ اور حج کیا ہوتے ہیں؟ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم ہے حج افراد۔ افراد جو اکیلے سے ہے، فرد سے ہے، جس کا معنی تنہا ہوتا ہے، تو اس میں صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ حج ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف اہل مکہ کے لیے ہے۔ آپ سارے آفاقی ہوتے ہیں، آفاقی یا تو حج تمتع کہتے ہیں یا پھر حج قران کرتے ہیں۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے تمام تقریباً بر صغیر پاک و ہند سے جانے والے لوگ چونکہ احناف ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں حج تمتع، اکثریت جو ہے وہ حج تمتع کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر حج قران بھی کرتے ہیں۔ حج کے فرائض کتنے تھے جی؟ حج کے فرائض 3 ہیں۔ پہلا فرض عمرے کا پہلا فرض کیا تھا؟ یہی تھا نا، تو یہ سیم ہو گیا۔ عمرے کا حج کا دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ اور حج کا تیسرا فرض کیا ہے؟ اور عمرے کا دوسرا فرض کیا تھا؟ طوافی تھا نا، تو یہ 2 فرض وہی ہو گئے۔ اس میں اضافہ صرف زیارت کا ہے، طواف زیارت۔ تو 3 فرض ہیں حج کے: احرام، نیت تلبیہ 1، اور وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے 2، اور طواف زیارت یہ حج کا تیسرا اور آخری رکن ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ حج کے مقامات کتنے ہیں؟ اب جلدی جلدی بولا۔ حج کے فرائض مقامات 4۔ پہلا مقام، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 4 مقام۔ پہلا مقام، جلدی جلدی، پہلا مقام، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 4 ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، حج کے ایام: پہلا دن 8 ذی الحجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں دن، یہ حج کے دن ہیں۔
منا، عرفات، مزدلفہ اور حرم، یہ ہیں مقامات. اور 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ کیا ہے؟ ایام. ان 5 ایام میں ان 4 مقامات پر ان 5 دنوں کو گزارنا. ٹھیک ہے، ان 5 مقامات پر جا کر گزارنا، اسی کا نام حج ہے، اور یہ مخصوص دن ہے. تو حج کی تعریف بھی یہی ہے کہ مخصوص دن میں مخصوص جگہ پر مخصوص اعمال کو کرنا. تو حج کے ایام یہ آپ کے سامنے آگے جی. حج کے واجبات. حج کا پہلا واجب کیا ہے جی؟ وقوف مزدلفہ. حج کا دوسرا واجب، تیسرا واجب، چوتھا واجب، پانچواں واجب، چھٹا واجب طواف وداع. حج کا احرام ہم نے باندھنا ہے کہاں سے؟ اپنے ہوٹل سے. احرام باندھنے سے پہلے وہی سارے کام ہم نے کر لینے ہیں جو ہم نے عمرے کے احرام پہننے سے پہلے کیے تھے. یاد ہے نا؟ وہ آپ نے کر لیے. اپنے عمرے کا احرام کے لیے تو آپ مخصوص جگہ پر گئے تھے. حج کا احرام پہننے کے لیے کسی مخصوص جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو بلڈنگ ہے اسی بلڈنگ میں ہی آپ اسی طرح 2 چادریں پہنیں گے. مرد حضرات، بہنیں جو لباس ہے وہی پہنے گی. لباس پہنیں گے، 2 چادریں پہنیں گے وہ والی، اور اس کے بعد نوافل ادا کریں گے اگر وقت مقرور نہیں ہے. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، اور پابندیاں آپ پر شروع ہو جائیں گی. پابندیاں شروع ہو گئیں، اور اب آپ نے مختصر سا سامان بیگ جو ہے جو مینا کی طرف آپ نے لے کر جانا ہے آپ نے بنا لینا ہے. جتنا کم سامان ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے آسان رہے گا. جتنا زیادہ سامان ہوگا یہ حج کے دنوں میں اتنا ہی آپ پریشان ہوں گے. جتنا آسانی آپ چاہتے ہیں اتنا کم سامان رکھیں، اور باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمانے والا ہے. اچھا، اس بیگ میں ہم نے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں؟ احرام کی چادر، کپڑوں کا جوڑا، چپل، خشک میوہ جات، پانی کی بوتل تو ہر وقت ہونی چاہیے، چھتری، بغیر خوشبو والا صابن، مسواک ہر وقت یہ پاس ہو. یہ آپ کی قیام گاہیں ہیں، اور یہ آپ مینا کے طرف رواں دواں ہیں. کیفیت بنانی ہے، وہ کیفیت بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہم بناتے ہیں انشاءاللہ، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اندر ہمارا کیا چل رہا ہے اور تب کیا چلنا چاہیے، اور آج سے اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. تو یہ وہ سفر ہے، وہ راہیں ہیں، وہ راستے ہیں جس پر آپ نے چلنا ہے انشاءاللہ. تو یہ مینا میں آپ پہنچ چکے ہوئے ہیں. مینا کو 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے بلڈنگ سے نکلے، قیام گاہوں سے نکلے، مینا میں پہنچے. مینا میں ممکن ہے آپ کو 9 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے کہا جائے بھی جناب آپ یہاں سے نکلیں. تو جب آپ کو وزارت کہے، کوئی پیغام دے، تو وہ آپ کی آسانی کے لیے ہوگا. بحث مباحثہ نہ کیجیے گا، عمل کیجیے گا. آپ کو موقع ملتا ہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کر لی. اور یہ ادا کرنے کے بعد اب آپ 9 ذی الحجہ کی صبح ہو چکی ہے. 9 ذی الحجہ کی صبح کو اب آپ یہ مینا سے نکلنے لگے ہیں. یہ مینا کے خیمے ہیں، اور اب آپ جانے لگے ہیں عرفات کی طرف. یہ میدان عرفات ہے، مسجد نمرہ ہے، اور اسی مسجد والی جگہ پر جو ہے وہ امام حج خطبہ دیتا ہے. تو یہاں پر آپ اپنے خیموں میں جائیں گے. کوئی بندہ اس مسجد میں جانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ یہ مسجد عرفات کے اس کونے میں ہے اور آپ کے خیمے اس کونے میں ہیں، اور بیچ میں یہ 25-30 لاکھ حجاج کرام ہیں. آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں تو شام کو ٹرین آپ کو یہاں سے لینے کے لیے کھڑی ہوگی. اتنے کسی نے جو بیٹھ دینا ٹرین تے، اس لیے آپ کو ادھر آنا پڑے گا. تو پھر یہ سارا دن آپ کا یہ ایک دوسرے کو تلاش کرنے، اسٹیشن تلاش کرنے میں ہی گزر جائے گا. اور یہ آج آپ کا قیمتی ترین دن ہے جو آپ ضائع کرنے جا رہے ہیں. ضائع نہیں کرنا ہے. ہم نے اپنی انہی جگہوں پر رہنا ہے جو ہمیں جو ملی ہے، جو ہمارے لیے مختص ہیں. انہی خیموں میں ہم نے جا کر سٹے کرنا ہے. عرفات، اس کا معنی ہے پہچان. یہاں پر اللہ رب العزت کے بندے جناب آدم نے جناب حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا پہچانا تھا. یہیں پر ملاقات ہوئی تھی جنت سے آنے کے بعد، اسی لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی اور اس کے وجہ تسمیہ بیان کی گئی، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. عرفات وہ میدان ہے
کہ جس میں میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فگن ہیں، اپنی اونٹنی پر تشریف فرمائے ہیں، دونوں ہاتھ ید اللہ والے بلند کیے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں چماچم برس رہی ہیں، اور 5 سے 6 گھنٹے تک آپ کے میرے محبوب نبی امام الانبیاء اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، ہاتھ تھک جاتے ہیں نیچے یہاں تک کہ فل نیچے آ جاتے ہیں، محبوب پھر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو بلند فرما دیتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ تو 5 گھنٹے تک دعا مانگنے کا مقصد اے امتی تجھے سمجھانا اور سکھانا تھا کہ میں معصوم ہونے کے باوجود 5 سے 6 گھنٹے تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہوں۔ میں معصوم ہوں، ہم تو معصوم نہیں ہیں بھائی، ہمیں پھر اس سے کم از کم اس ادا کو تو اپنا رہنا۔ ہماری کیا ہوتی ہے اس دن وہاں پر بھی ہم کھاپوں کے چکر میں ہوتے ہیں، جوس مل جائیں وہاں پر جو وہاں پر لوگوں نے تقسیم کار کی بھی ہوتی ہیں، لنگر کے جو ہے وہ تلاش میں، اس دن بھی خدا کے بندو اس بارگاہ سے آج لو، اور وہ لنگر لو جو دنیا میں بھی کام ہے آخرت میں بھی کام ہے۔ یہاں پر تو ہم دنیا کا بوجھ ہی اکٹھا کر رہے ہیں، جوس اٹھا لو تو بیگ میں ڈالیں گے تو وزن ہی وزن، اسی طرح دیگر چیزیں۔ آج آپ کا قیمتی ترین دن ہے، تھوڑا کھائیے گا تاکہ آپ کو واش روم کی حاجت نہ رہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا اللہ رب العزت کو منانے میں رہے، اور رج کے مانگنا ہے، رج کے رونا ہے، اتنا رونا ہے کہ آپ کے آنسوؤں کی یہ برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے۔ اور آج کے دن اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے کہ آدم کو تخلیق نہ کروں کیونکہ یہ دنیا کے اندر خون ریزی کرے گا، دیکھو یہ میرے اسی آدم کے بیٹے بیٹیاں ہیں، دیکھو کیسے آج ان کی ساری کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہیں، کیسی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہیں، سنو مجھے بتاؤ ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پوچھتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ پاک تجھ سے تیری رضا مانگ رہے ہیں، مجھے دیکھا نہیں یا اللہ پاک، دیکھا نہیں، میرے جلووں کو دیکھا یا اللہ پاک نہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک تجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں میں ان کا رب ہوں اور میں ہی بخشش کرنے والا ہوں، یا اللہ پاک ہاں وہ جانتے ہیں کہ تو ان کا رب ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کیا کہتے ہیں، یا اللہ پاک تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندوں نے آج جو جو مانگا ہے سب عطا کر دیا ہے، سب عطا کر دیا، مجھ سے رضا مانگی راضی ہو گیا، مغفرت مانگی مغفرت کر دی، جنت مانگی جنت دے دی، جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم سے پناہ عطا فرما دی۔ انہوں نے آج جن کے لیے دعائیں مانگی ہیں ان کے لیے بھی وہ ہم نے دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ آج کا دن قیمتی ترین دن ہے، میں بات پر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ غروب آفتاب نمازیں یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنی ہے، قصر ہوں گی، پوری ہوں گی، اپنے جماعت کے ساتھ ہوں گی، تنہا ہوگی، یہ آپ بعد میں ٹائم اگر ہوگا تو آپ پوچھ لیجیے گا، نہیں تو آپ رابطے میں رہیے گا، یا پھر اگلے سیشن کے اندر بھی انشاءاللہ اور عزیز ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ غروب آفتاب کا وقت ہوا، نماز مغرب ادا کیے بغیر آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، کیوں آج صاحب ایسا کیوں کرنا ہے، نماز مغرب تو فرض ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی میدان میں اسی جگہ پر جلوہ فگر ہیں، نماز مغرب کا وقت ہوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز تمہاری آگے جا کر پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز، فرمایا نماز تمہاری آگے، صحابہ آگے بڑھے، پھر عرض کی یا رسول اللہ نماز، فرمایا نماز آگے۔ آج نماز کا ٹائم ہو چکا، مغرب کی نماز قضا ہونے والی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں پڑھنی، تو پتہ چلا صحابہ نے بھی نہیں پڑھی اور ہم نے بھی نہیں پڑھنی ہے۔ آج آپ جناب میدان مزدلفہ کے اندر رات کے جس بھی پہر میں جا کر پہنچیں گے، رات کے اسی پہر میں آپ مغرب کو ادا کریں گے۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ میرے محبوب جب کسی عبادت کے کرنے کا حکم دے دیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں تو وہ کام کرنا عبادت ہوتا ہے،
اور جب کسی فرض کو نہ کرنے کا کہہ دے تو اس وقت وہ فرض چھوڑ دینا عبادت ہوتا ہے۔ یہ مغرب کی نماز آپ کے سامنے ہے، میرے محبوب وہاں پر پہنچے، آج مغرب کی نماز چاہے آپ 2 بجے بھی رات وہاں پر پہنچتے ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم گزر چکا، لیکن آج مغرب کی نماز محبوب کے حکم کی وجہ سے قضا نہیں، آج ادا ہی ادا ہے، ادا ہی ادا ہے جناب۔ میدان مزدلفہ میں آپ پہنچے، مغرب کی اور عشاء کی نماز آپ نے اکٹھے ادا کی، ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ۔ یہ پہلی سلائیڈ جو ہے یہ عرفات کے میدان کی ہے، دوسری فلائٹ آپ کے سامنے یہ مزدلفہ کی ہے۔ رات کو یہاں پر آپ نے پہنچ کر یہاں سے 70 کنکریاں اکٹھی کرنی ہیں، اور یہ رات کیسی رات ہے؟ فرمایا یہ لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات ہے، لیلۃ القدر سے بڑی رات ہے۔ اس میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کی معافی کی دعائیں کی تھیں، اور میدان عرفات میں بھی کی تھیں۔ میدان عرفات میں اللہ رب العزت نے اس دعا کو مؤخر فرما دیا تھا، اور یہ دعا محبوب نے یہاں پر دوبارہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دیا۔ یہاں پر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، 70 کنکریاں آپ نے یہاں سے اٹھا لی ہیں، سو لیں، کیونکہ صبح آپ نے 10 ذی الحجہ کو بہت زیادہ کام کرنے ہیں، اور صبح آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز پہلے وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی، اب آپ کے حج کے واجبات شروع ہونے لگے ہیں۔ حج کا پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ، اور یہ ادا ہوتا ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، چند لمحات آپ میدان مزدلفہ میں ٹھہر جاتے ہیں، آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اس واجب کی تکمیل کے بعد اب آپ دوبارہ اپنی ٹرینوں پر بیٹھتے ہیں، یہ میدان مزدلفہ سے آپ نکلتے ہیں، اور میدان عرفات کی طرف آنے کے لیے آپ ٹرین پر بیٹھتے ہیں، ٹرین آپ کو چھوڑتی ہے، پھر آپ پیدل تشریف لے جاتے ہیں۔ اے اچانک کوئی نہیں جو ہونا، مزدلفہ تو نکلے تھے، بس اتوں نکلے تھے، ادھر میدان مینا جمرات آ گئے۔ یہ سفر ہے جہاں پر حاجی صاحب تھکیں گے آپ، اس لیے حاجی صاحب آج سے ہی چلو چلو اور چلو، جتنا زیادہ چل سکتے ہو اتنا ہی چلو، تاکہ وہاں پر چلنے میں آپ کو دشواری نہ ہو، آپ کی عادت بن چکی ہو چلنا۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، پہلا واجب آپ کا ادا ہو گیا، دوسرا واجب ادا کرنے کے لیے آپ جمرات پر موجود ہیں۔ جمرات میں پہلا چھوٹا جمرہ آئے گا، چھوڑ دینا ہے، درمیانہ جمرہ آئے گا، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، بڑا جمرہ آئے گا، اس پر پہنچ کر آج آپ نے ان 70 میں سے 7 کنکریاں نکال لی ہیں، اور 7 کنکریاں ایک ایک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے اس بڑے شیطان کو مارنی ہے۔ کیا مارنی ہے؟ تو کنکریاں ہی مارنا جی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم بڑے غصے میں ہوتے ہیں، اس نے یہ بھی کروایا یہ بھی کروایا، تو اے گناہ بھی کروا دیتا، تو وہ گناہ بھی کروا دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اور بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، اے میں ادھر لڑنے اندر بیٹھا جب انہوں پھڑیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اندر جو ہے نا اس سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ 7 کنکریاں ہم نے اس کو مارنی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ کا دوسرا واجب ادا ہو گیا۔ اگلا واجب ہے قربانی کرنا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضروری ہے کہ آپ سے گزارش کیا جائے، 10 ذی الحجہ کی رمی، قربانی، اور قربانی کے بعد بالوں کو کٹوانا، ٹرم کروانا، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے قصر، یہ ان تینوں کاموں کے اندر ترتیب ضروری ہے، صرف ان 3 کاموں میں ترتیب ضروری ہے، اس ترتیب کو آپ نہیں بدلیں گے۔ اور قربانی جو ہے، آپ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہو جاتی تب تک آپ ٹنڈ نہیں کروائیں گے۔ ہاں، آپ کی قربانی کو لیٹ ہے تو آپ مکہ جا سکتے ہیں، حرم میں جا کر آپ طواف الزیارہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حج کا فرض ہے، تیسرا اور آخری فرض، آپ جا کر اس کو ادا کریں گے۔ اگر آپ کی قربانی ہو جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو، تو پھر قربانی کے بعد جو بالفرض آپ کو، اچھا یہ کب بتایا جائے گا آپ کو قربانی آپ کی کب ہونی ہے؟ یہ 5 سے لے کر 7 ذی الحجہ تک آپ اپنے ہوٹل میں رہیں گے، وہاں پر یا تو لسٹیں لگیں گی یا پھر آپ کو ٹوکن دیے جائیں گے آپ کی قربانی کے، کہ آپ کی قربانی اس ٹائم میں ہو جائے گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس ٹائم ٹوکن یا اس لسٹ کے مطابق مزید 2 گھنٹے آپ انتظار کر کے پھر آپ اپنا اگلا واجب جو ٹنڈ کروانے والا ہے وہ آپ کروائیے گا۔ آپ کو 10 ذی الحجہ کی قربانی بالفرض ہو گئی ہے تو آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے، لباس اتار جائیں گے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات والی پابندی ابھی باقی ہے جب تک کہ طواف الزیارہ نہیں ہو جاتا۔
قربانی اگر ہو گئی تو سادہ لباس میں آ گئے، قربانی اگر نہیں ہوئی تو آپ کا ابھی وہی احرام ہی رہے گا، اور بالفرض آپ کا قربانی ہو چکی تو آپ سادہ لباس میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے آپ نے ٹینٹ کروا لی، سادہ لباس میں آ گئے، سادہ لباس کے بعد اب آپ مینا میں ہی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں نے جا کر اپنا طواف و زیارہ ادا کرنا ہے، جا کر آپ طواف و زیارہ ادا کریں، قربانی ہو گئی تو سادہ لباس میں گئے، اور سادہ لباس میں آپ نے جا کر اسی طرح طواف کرنا ہے جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، اور سادہ لباس میں ہیں، قربانی ہو چکی ہے تو 2 نفل ادا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی ہے، اور یہ واجب ہے۔ صفا مروہ کی سعی طواف و زیارہ کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ واجب آپ نے ادا کر لیا، واپس آپ مینا میں ہی تشریف فرما ہوں گے۔ پہنچ کر چھوٹا جمرہ آئے گا، چھوٹے جمرہ کو آج آپ نے چھوڑ دینا ہے، دوسرے جمرے کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ بڑے جمرے پر آپ پہنچے، بڑے جمرہ پر پہنچ کر آپ نے 70 کنکریاں اٹھائی تھیں، کہاں سے؟ مزدلفہ سے۔ 70 کنکریوں میں سے 7 کنکریاں آج آپ نے نکالی ہیں، نکال کر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھی ہیں، اور یہ کنکری کو اٹھا کر ایک کنکری اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح 7 کنکریاں آپ نے بڑے شیطان کو مارنی ہیں۔ کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ کیا مارنی ہیں؟ تو کنکریاں ہی مارنی ہیں جی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم ساری زندگی کے غصے میں ہوتے ہیں شیطان پہ، اور ہم بوتلیں بھی مارے ہوتے ہیں، سوٹے بھی، جوتے بھی، اور بعض تو جو سٹک ہوتی ہے جن کے آسرے کے ساتھ وہ گنے بنا کر اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ مذاق۔ اپنے نفس پہ بھی ہم کنکریاں مار سکتے ہیں؟ ہاں، اصل چیز تو یہ ہے، وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، جن اندر بڑھیا بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، اثر ادھر ہے، میرے اندر ہی ساری کائنات ہے، وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، ادھر اصل تو یہ ہے، اصل تو ادھر ہے، یہی بات ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہاں پر پہنچ کر ہم نے 7 کنکریاں مار لیں۔ آج 10 ذی الحجہ کا ہمارا یہ پہلا واجب ادا ہو چکا، 2 واجب ہمارے ادا ہو گئے، مزدلفہ، وقوف مزدلفہ ہو گیا، اور رمی جمرات 10 ذی الحجہ کو ہم نے صرف بڑے شیطان کو مارنی تھی، وہ مار چکے۔ اگلا واجب کیا ہے؟ اگلا واجب ہے قربانی کرنا۔ قربانی اب آپ کو جیسے پہلے بتایا گیا کہ آپ کو 5 ذی الحجہ کو آپ کی ٹریفک بند ہو جائے گی، آپ کی بسیں بند ہو جائیں گی، حرم کی طرف نہیں جائیں گی، وہ اسی لیے ہوں گی تاکہ آپ آرام کریں اور ان دنوں کے لیے تیار کریں، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ کو قربانی کے یا تو ٹوکن ملیں گے یا آپ کی لسٹیں وہاں پر لگیں گی، تاکہ آپ کو وہ ٹوکن دیے جا سکیں یا وہ لسٹیں آپ کو مہیا کی جا سکیں یا لگائی جا سکیں، اور آپ ان کو دیکھ لیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنی قربانی کا ٹائم کلیئر کریں، معلومات لیں۔ معلوم ہو گیا آپ کو بالفرض آپ کی قربانی 10 ذی الحجہ کو کہا گیا کہ 10 بجے ہو جاتی ہے، تو آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ 10 کی بجائے 12 بجے تک انتظار کر لیں، پھر آپ ٹینڈ کروا لیں، ٹینڈ کروا لیں۔ یہ جو 3 کام ہیں 10 ذی الحجہ میں، رمی جمرات اور قربانی کرنا، اور اس کے بعد قربانی کے بعد ٹینڈ کروانا، حلق کروانا، ان تینوں کاموں کے اندر ترتیب واجب ہے، یہ اسی ترتیب سے یہ 3 کام ہوں گے۔ ہاں، آپ 10 ذی الحجہ کو جمرات پر کنکری مارنے کے بعد طواف زیارہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے جی۔ اگر آپ کی قربانی 10 ذی الحجہ کو نہیں ہے، 11 ذی الحجہ کو ہے، تو پھر 11 ذی الحجہ تک آپ حالت احرام میں رہیں گے۔ اگر آپ کی قربانی 12 ذی الحجہ کو ہے تو پھر آپ 12 ذی الحجہ تک حالت احرام میں رہیں گے، یہ بات سمجھ لیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حج کا 3، 4 اور 5واں دن طواف و زیارہ ہو سکتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو افضل ہے، 11 کو کر سکتے ہیں، نہیں تو 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کا طواف زیارہ ہو جانا چاہیے، یہ واجب وقت ہے۔ اور اگر کوئی اس وقت تک بھی ادا نہیں کر سکا تو اس سے ساکت نہیں ہوتا، ساری زندگی بھی اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو اس پر لازم رہتا ہے۔ ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی اگر ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں نہیں آ سکتے۔ تو طواف زیارہ جب تک ادا نہیں ہوگا تب تک آپ کے اوپر یہ لازم رہے گا۔ طواف زیارہ کو کوشش کرنی ہے کہ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہم کر لیں۔ تو مینا کے یہ اوپر آپ خیمے دیکھ رہے ہیں، مینا سے 10 کو، 11 کو، 12 ذی الحجہ کو آپ جائیں گے یہاں سے حرم کی طرف،
وہاں پر جا کر آپ طواف الزیارہ ادا کریں گے۔ اگر قربانی ہو چکی ہے تو آپ سادہ لباس میں جا کر اسی طرح طواف کریں گے، 2 نفل پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، اور اس کے ساتھ سعی بھی کریں گے۔ طواف خود فرض ہے اور اس کے ساتھ سعی کرنا یہ واجب ہے، یہ حج کا واجب ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، چاہے ہماری قربانی ہو چکی ہے اور سادہ لباس میں ہے، چاہے ہماری قربانی نہیں ہوئی ہے اور ہم حالت احرام میں ہیں اور 2 چادروں میں ہی ہیں، تو اسی صورت میں طواف بھی، اسی صورت میں صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی۔ اب آتی ہے طواف الزیارہ کا وقت۔ یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ 10 ذی الحجہ کو رمی سے فارغ ہونے سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی یہ واجب وقت رہتا ہے، باقی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد حج کا چوتھا 5واں دن رمی جمرات، یعنی 10 ذی الحجہ کی رمی تو آپ کر چکے، اب اگلا دن ہے 11 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ کو آپ مینا میں موجود ہیں اور چھوٹے جمرہ پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہاں پر آ کر 7 کنکریاں چھوٹے جمرات کو ایک ایک کر کے مارتے ہیں، درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارتے ہیں، بڑے جمرہ کو بھی ایک ایک کر کے 7 کنکریاں آپ مارتے ہیں۔ دوسرے دن کی بھی یہ کنکریاں مارنا بھی واجب ہے۔ 11 ذی الحجہ کی کنکریاں بھی آپ نے مار لیں۔ اب 12 ذی الحجہ آتا ہے، 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات پر کنکریاں ماری جائیں گی۔ 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ کنکریاں مار کر واپس آنا چاہتے ہیں اپنی بلڈنگ پر تو آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ رات ادھر رہنا چاہتے ہیں کہ ہم محبوب کریم علیہ الصلوۃ کی سنت کو ادا کریں گے اور 13 ذی الحجہ کی کنکریاں بھی مار کر جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، رات آپ ادھر سٹے کریں، 13 ذی الحجہ کی کنکریاں بھی مار کر آپ تینوں جمرات کو مار کر اب آپ اپنے ہوٹل پر، بلڈنگ پر واپس جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پہلے آنا چاہتے ہیں تو پھر غروب آفتاب سے پہلے، 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے آپ کنکریاں مار کر آپ نکل آئیں گے۔ 21 کنکریاں جو آپ کے پاس بچی ہوئی ہیں وہ آپ چھوڑ آئیں گے، اور اگر 13 ذی الحجہ کو بھی آپ مارتے ہیں تو یہ 21 کنکریاں 13 ذی الحجہ کو آپ کے کام آئیں گی اور وہ آپ ماریں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ جزاک اللہ۔ تو تینوں جمرات کو آپ کی کنکریاں لگ گئیں۔ مینا سے واپسی 12 ذی الحجہ ذوالحج کے غروب آفتاب سے پہلے اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے آپ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو اوکے ہو گیا، آپ کیا واجبات مکمل ہو گئے۔ اور اب یہ آپ کے مینا کے خیمے ہیں، یہاں سے اب آپ نکلنے لگے ہیں، یہ آپ قیام گاہوں پر آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، اور یہ راستہ یہ ہے، اس راستے سے آپ غار کے ذریعے سے آئیں گے، اور یہ پہاڑوں کو چیر کر انہوں نے آپ کے لیے بہترین انداز میں راستے بنائے، اور بڑے خوبصورت قسم کے پنکھے اور ٹھنڈی ہوا یہاں سے آتی ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ سفر اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوگا۔ یہاں سے آپ داخل ہوں گے، اوپر والی تصویر میں یہاں پر آ کر آپ نکلیں گے، اور 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو وہ 13 ذی الحجہ کا میں نے وضاحت کر دی ہے۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا نہ چھوڑنے کی صورت میں رات مینا میں ہی قیام کرنا ضروری ہوگا، اس کی بھی میں نے وضاحت آپ کو کر دی۔ 13 ذی الحجہ کو ایک بار پھر تینوں جمرات کی رمی کر کے رہائش گاہ پر آپ واپس تشریف لائیں گے۔ الحمدللہ آپ کا حج ہو گیا مکمل۔ کچھ چیز رہتی ہے؟ کچھ چیز رہتی ہے؟ رہتی ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ایک واجب آپ کا رہتا ہے حج کا، وہ کیا ہے؟ طواف وداع۔ کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع آپ کا سادہ لباس میں ہوگا، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، وہاں سے آپ طواف شروع کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، 8 استلام کریں گے، اور اس کے بعد جناب آپ 2 نفل ادا کریں گے، زمزم کا پانی پئیں گے، اور آپ کا طواف ہو گیا مکمل۔ کوئی سا نفلیہ آپ طواف کر لیتے ہیں طواف الزیارہ کے بعد تو آپ کا یہ طواف وداع شمار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا حج ہو گیا مکمل، حج کے فرائض، حج کے واجبات اور یہ چیزیں مکمل ہوگی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ اب آپ کے سوالات کے جواب کے لیے میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں، آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا۔ اب آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کے سوال و جواب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ऐ परवरदिगार, हम सब के हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये तेरे बंदे बंदियाँ तेरी रज़ा की खातिर अपने घरों को इस सर्दी के अंदर छोड़कर तेरे राह के राही बनने के लिए, अपने इस सफ़र सआदत को आसान बनाने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए। तमाम के हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा।